الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقال هذا من قائل كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة إلى آخر الآيات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حلوة الدنيا مرة الآخرة ومرة الدنيا حلوة الآخرة. وقال عليه الصلاة والسلام من أحب دنياه أضر بآخرته ومن أحب آخرته أضر بالدنيا فآثروا ما يبقى على ما يفنى. برادران اسلام، دیلی بھائیوں، نوجوان دوستوں، کاغذ بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، ابھی جو زندگی ہماری اور آپ کی ہے یہ دنیاوی زندگی. اس کے بعد کی جو زندگی ہے وہ بعد میں آنے کی وجہ سے آخرت کی زندگی ہے جو بعد میں آئے گی. اس زندگی کا اور آخرت کی زندگی کا حقیقت میں آپس میں بڑا سخت قسم کا تعارض، ایک دوسرے سے سخت قسم کا اختلاف، اور اسی لیے بہت سارے لوگوں نے، بعض اہل علم نے دنیا اور آخرت کو آپس میں ایک دوسرے کا سوگن قرار دیا ہے. سوگنیں ہوتی ہیں، ایک سے زیادہ بیویاں جن لوگوں کے پاس ہوں گی وہ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ سوگن یعنی ایک بیوی دوسری بیوی، اور ایسے ہی اگر دو سے زیادہ ہیں تو اور بھی زیادہ یہ چیز آتی ہے. سوگن جو ہم اردو میں کہتے ہیں اس کو عربی میں ذرہ کہا جاتا ہے، اور ذرہ ضرر سے بنا ہوا ہے جس کے معنی تکلیف دینے کے ہیں، نقصان پہنچانے کے ہیں. تو سوگن کو سوگن اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ایک دوسرے کو ضرر پہنچاتی ہے، ایک کو دوسرے سے ضرر پہنچتا ہے، ایک سے دوسرے پر اثر قائم ہوتا ہے، اس لیے وہ ذرہ ہے، سوگن ہے. دنیا اور آخرت کو بھی ایک دوسرے کا سوگن کہا جاتا ہے. یہ عام تعبیر ہے جو سمجھنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، اور اہل علم اس طرح کی تعبیرات استعمال کرتے ہیں کہ دنیا یہ آخرت کی سوگن ہے اور آخرت یہ دنیا کی سوگن ہے. بہرحال قرآن کریم کی آیات کو جب ہم کھولتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو جب ہم کھولتے ہیں تو ہمیں یہ بات حقیقت میں دکھائی دیتی ہے کہ دنیا اور آخرت کا آپس میں بڑا عجیب و غریب قسم کا تعارض ہے، ٹکراؤ ہے. اسی طرح سے دنیا پرستوں، دنیا کی خواہشات، دنیا کے اسباب، وسائل، زندگی کے سامان میں الجھ جانے کی وجہ سے آخرت کا جو نقصان ہوتا ہے ایک انسان کا، ایک مسلمان کا، اس اعتبار سے یہ دنیا سوگن بن جاتی ہے آخرت کے. بالکل ایسے ہی اگر الٹ کر کے ہم دیکھیں کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھتا ہے، اس کی کتاب پر، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ عز و جل کا خوف کرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اور آخرت کی کامیابی کی فکر میں لگا رہتا ہے، آخرت کامیابی سے گزر جائے، آخرت کی منزل میں وہ کامیاب ہو جائے، اس لیے وہ زیادہ وقت آخرت میں کامیابی کے اعمال کو دیتا ہے، اس کے اسباب میں مشغول رہتا ہے، اس کے لیے قربانیاں دیتا ہے، تو وہ آخرت اس دنیا کے لیے سوگن بن جاتی ہے. میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ہم بندگان کو، دنیا والوں کو، خصوصیت کے ساتھ اہل ایمان کو، اہل اسلام کو، مسلمانوں کو یہ بات سمجھائی ہے کہ مسلمانوں، ایمان والوں، مومنوں، تمہیں یہ بات ہمیشہ اپنے پلے باندھ کے رکھنی ہے کہ اس دنیا کے اندر اتنی زیادہ رنگینی ہے کہ اس میں اگر تم بہک گئے تو سمجھ لو کہ بہت بڑا خسارہ تم اپنے سر لے لو گے اور بہت بڑے نقصان سے دوچار ہو جاؤ گے. ہاں، آخرت کے پیچھے اگر وقت لگاؤ گے، آخرت کو کامیاب بنانے کی کوشش کرو گے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا میں بھی بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا. لیکن مطلوب یہ ہے کہ اگر آخرت کے بگڑنے سے دنیا بن جائے تو یہ خسارے کا سامان ہے، لیکن دنیا کے نقصان سے اگر آخرت بن جائے تو یہ بھی مطلوب ہے.
کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات صاف صاف بیان فرما دی ہے کہ یہ جو پیریڈ زندگی کا چل رہا ہے، دنیوی زندگی کا، یہ پیریڈ بہت ہی ناپائیدار ہے، زوال پذیر ہے، فنا ہونے والا ہے، بہت ہی محدود ہے، لمیٹڈ ہے، اور اس کی جو رنگینیاں ہیں اس کی عمر بہت کم ہے، اور اس کے بعد یہ رنگینی ختم ہو جائے گی۔ یہ جو ابھی اس کے اندر تر و تازگی ہے، اس کے اندر جو سبزی ہے، شادابی ہے، یہ بہت تیزی کے ساتھ مرجھا جائے گا، سلسلہ بدل جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ تو دنیوی زندگی کے بالمقابل اگر آخرت کو کامیاب بنانے کے پیچھے ہم لگ جائیں تو پھر الحمدللہ یہ اصل کامیابی ہے۔ دنیا اگر ضائع بھی ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، جبکہ اگر اس کے بالمقابل ہم نے دنیا کو بنانے کے لیے سوچ لیا اور آخرت اس کی وجہ سے فراموش ہو گئی، آخرت متاثر ہو گئی، اس کا ذرا بھی نقصان ہوا، تو اس دنیا میں جو فائدہ حاصل ہو رہا ہے اس کے بالمقابل جو نقصان تھوڑا سا آخرت میں ہو رہا ہے وہ بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ میرے بھائیو، قرآن کریم کی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بھی بیان فرمائی ہے کہ جو کچھ تم دنیا میں، دنیاوی زندگی میں اسباب، وسائل، مال و دولت اور دیگر بہت ساری نعمتیں اکٹھا کرتے ہو، جمع کرتے ہو، اس میں کھیلتے ہو، لطف اندوز ہوتے ہو، اس سے مزے لیتے ہو، یہ سب کا سب اس سے کہیں زیادہ کمزور ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے آخرت میں جمع کر رکھا ہے۔ اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے جو کچھ جمع کر رکھا ہے، اکٹھا کر رکھا ہے، وہ دنیا میں جو کچھ تم جمع کر سکتے ہو وہ سب سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ ہوا خیر مما یجمعون، وہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جو تم سب جمع کر رہے ہو، اکٹھا کر رہے ہو دنیوی زندگی کے اندر۔ میرے بھائیوں، دنیوی زندگی کا، اخروی زندگی کا آپس میں جو تعارض ہے، جو ٹکراؤ ہے، باہمی اختلاف ہے، ایک سے دوسرے کو نقصان پہنچتا ہے، اس سے اس کو نقصان پہنچتا ہے، اس حوالے سے ہمیں بہت ساری ہدایات دی گئی ہیں، اور یہ ہدایات ہمیشہ کے لیے ہیں، ہر دم ہیں، ہر طرح کے حالات میں ہیں، چاہے وہ آسانی کے حالات ہوں، پریشانی کے حالات ہوں، مرض کے حالات ہوں، صحت و تندرستی کے حالات ہوں، غربت و فقر و محتاجگی کے حالات ہوں، یا مالی اسباب کی فراہمی کے حالات ہوں، ہر حالت میں یہ باتیں ہمارے لیے اہم قیمتی ہیں اور یہ تعلیمات ہمارے لیے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، جب حالات نازک ہو جائیں، مختلف انداز کے فتنوں نے ہمیں گھیر لیا ہو، ہم بہت ساری مشکلات میں، آزمائشوں میں گھر گئے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت ساری آزمائشیں ہمارے اوپر ڈال دی گئی ہوں، وہ آزمائشیں مال و اسباب سے متعلق ہوں، وہ آزمائشیں انسان کی صحت و تندرستی سے متعلق ہوں، وہ آزمائشیں انسان کی معیشت اور کاروبار سے ہوں، وہ آزمائشیں انسان کے دین سے ہوں، اس کے عقیدے سے ہوں، اس کے مقدسات سے ہوں، اس کی تعلیم و تربیت سے ہوں، اس کے اپنے اعزاء اور اقارب سے متعلق ہوں، جس طرح کی بھی آزمائشیں دنیا میں آئیں، ان آزمائشوں کے حالات میں میرے بھائیوں یہ تعلیمات اور یہ ہدایات بہت زیادہ اہم ہو جاتی ہیں، ان پر گرفت مضبوط ہو جانی چاہیے، اس کی فکر بڑھ جانی چاہیے۔ ابھی جو حالات پچھلے 1 سال سے چل رہے تھے، اس سے پہلے جو ہمارے حالات تھے، ان حالات میں ہم نے زندگی گزارا، لیکن اس کے بعد جب یہ حالات آئے جس میں ہماری معیشت تباہ ہو گئی، صحت و تندرستی کا جنازہ نکل گیا، مختلف انداز کی آزمائشیں، مشکلات، پریشانیاں ہمارے اوپر آ گئی، اور ابھی تک ہم سب اس کے اندر جھوج رہے ہیں اور اپنے آپ کو ملوث پا رہے ہیں کم و بیش، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اللہ کی رحمت سے کچھ نہ کچھ آسانی ہو گئی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ہماری جو روش اس سے پہلے تھی، جس طرح سے ہم زندگی اس سے پہلے گزارا کرتے تھے، اگر ہماری اور آپ کی زندگی میں ان حالات میں اگر کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، وہی دنیا پرستی، وہی مال و دولت کی ہوس، وہی کاروبار، وہی بزنس، وہی ہائے ماری جو کچھ ہم پہلے کیا کرتے تھے، اگر ہم نے وہی ان حالات میں بھی کیا ہے، اور اس طرح کے حالات آتے رہیں گے، کیونکہ اس دنیا میں اب فتنوں کے سوا، آزمائشوں کے سوا کچھ باقی نہیں بچا ہے۔ انہ لا یبقى لم یبق من الدنیا الا بلاء وفتنہ، ابن ماجہ کی روایت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، امت کے لوگوں سن لو، اس دنیا میں اب آزمائشوں کے سوا، فتنوں کے سوا کچھ باقی نہیں بچا ہے۔ اب جو زندگی باقی بچی ہے وہ فتنے ہیں، آزمائشیں ہیں، امتحانات ہیں، انسان کے ایمان کے، عقیدے کے، اس کی عبادات کے، اس کے حلال و حرام کے، اس کے ادب و احترام کے، اس کے حقوق کے ادا کرنے اور پامال کرنے کے، ہر اعتبار سے میرے بھائیوں امتحانات ہیں، آزمائشیں، تو بڑے خطرات سے ہمیں آگے کی زندگی گزارنی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرح کے نازک حالات میں اپنی سوچ کو بدلیں۔ دنیا اور آخرت کا جو تعارض ہے، دنیا اور آخرت کی جو شوقیں ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، وہ اسے نقصان پہنچانا چاہتی ہے، ہمیں چاہیے کہ ان دونوں شوقوں کو سنبھالیں، ایسا نہ ہو جائے یہ دنیا کی آخرت کو نقصان پہنچانے پر در پہ ہو جائے۔ اگر ایسا ہو کہ آخرت دنیا کو نقصان پہنچاتی ہے تو
تو پھر ہمیں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اللہ سے توفیق مانگنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اعتدال کے ساتھ، کفاف کے ساتھ یعنی اتنی روزی میں زندگی جینے کی توفیق عطا فرما جو ہمارے لیے کافی ہو جائے. ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی مجبوری نہ آ جائے، ہمیں کسی کے سامنے دست سوال دراز کرنے کی نوبت نہ آ جائے. کفاف کے ساتھ اللہم اجعل عیش آل محمد کفافا. اللہ کے نبی علیہ السلام دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ تبارک و تعالی محمد اور آل محمد کی جو غذا ہے، ان کی جو خوراک ہے، جو کھاتے پیتے ہیں، اسے کفاف بنا دے، ان کی روزی کو کافی بنا دے، جتنے بھی ان کا گزر بسر ہو جائے. بہت زیادہ فراوانی نہیں چاہیے، حلال کے ذریعے بھی بہت زیادہ فراوانی نہیں چاہیے، حرام کے ذریعے تو چاہیے ہی نہیں، ایک دانہ بھی نہیں چاہیے، ایک ذرہ بھی نہیں چاہیے. لیکن حلال کے ذریعے زیادہ فراوانی، حلال کے ذریعے بھی فراوانی نہیں چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ حلال کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم حلال کے نام پر اتنا زیادہ محنت کریں، مشقت کریں، صبح و شام اس کے اندر مشغول رہیں. وہی دنیا حلال کی کمائی صحیح، لیکن اتنی زیادہ ہمیں اس کے پیچھے فکر ہو جائے، وہی سوچ، وہی فکر، وہی مطمح نظر، وہی نصب العین، وہی صبح و شام بن جائے، وہی اوڑھنا بچھونا بن جائے کہ ہماری فرائض میں کوتاہی ہونا شروع ہو جائے، ہم اللہ کی عبادات کو وقت پر ادا نہ کر سکیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی پابندیوں کو انجام نہ دے سکیں. اگر یہ نوبت آ جائے تو وہ حلال بھی ہمارے لیے وبال بن جائے گا. کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بات سمجھا دی ہے من کان ہمہ ہم الدنیا، جس کی ساری فکر، ساری توجہ دنیا ہو جائے گی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا فرق اللہ علیہ امرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے معاملات کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، اس کے زندگی کے مسائل کو بکھیر کر کے رکھ دے گا، اتھل پتھل کر دے گا. وہ پیسے ضرور کمائے گا، اس کے پاس مال ضرور آئیں گے، اسباب زندگی ضرور ہوں گے، لیکن زندگی کا چین، زندگی کا سکون اس کے پاس نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ اس کے معاملے کو بکھیر کر کے رکھ دے گا، اس کی تفریق پیدا کر دے گا، ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا. الجھنے، پریشانیاں، ٹینشن، ڈپریشن. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ انجیکشن لیے بغیر نیند نہ آئے رات کو، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ٹیبلٹ لیے بغیر نیند نہ آئے، چین نہ آئے انسان کو، ایسا بھی ہو سکتا ہے. تو جس کی ساری توجہ دنیا بن جائے گی، اللہ کے نبی نے فرمایا فرق اللہ علیہ امرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے معاملے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا. اور کیا فرمایا؟ پیسے بہت کما رہا ہے، وہ اتنی ہائے ماری کرتا ہے کہ صبح شام اسی کے پیچھے لگا رہتا ہے. اللہ کے نبی اگلا جو جملہ فرمایا بڑا عجیب و غریب جملہ ہے. آپ نے فرمایا وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، اور اس کی فقیری، اس کی محتاجگی اس کے دونوں آنکھوں کے بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ رکھ دے گا. پیسے ضرور کمائے گا، لیکن وہ مال کی ہوس، وہ دنیا کی لالچ، وہ اسباب کی فراہمی کے پیچھے دوڑ بھاگ اور یہ ساری الجھن، فرائض کو چھوڑ کر کے، پابندیاں دین اسلام کی پامال کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی سے غافل ہو کر کے اس طرح سے اس کے پیچھے لگا رہے گا، اتنا اس کے پیچھے لگا رہے گا کہ گویا کی فقیری اس کے مقدر میں ڈال دی گئی ہو، اس کی پیشانی پر فقیری محتاجی لکھ دی گئی ہو کہ اس کا پیٹ نہیں بھرتا، اس کی ہوس مکمل نہیں ہوتی. میری بھائی یہ حالت بن جائے گی. اس کے بالمقابل اللہ کے نبی علیہ السلام نے اور کیا فرمایا؟ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ، اور اس کے پاس دنیا بھی اتنی ہی آئے گی جتنا اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ ملے گا، اس سے زیادہ نہیں مل سکتا ہے. ہم کتنا بھی اپنا وقت ضائع کر دیں، اللہ کی فرائض واجبات کو پامال کر کے دنیا کمانے کے پیچھے لگ جائیں، لیکن یہ سوکن ہے، یہ ہماری آخرت کو نقصان پہنچانے پہ لگی ہوئی ہے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حالت ہے جس کی ساری توجہ دنیا کی طرف ہو جائے، کمائی دھمائی، مال، اسباب، وسائل، اسی کے پیچھے لگا رہے. جیسا کہ بہت سارے ہمارے بھائیوں کے حالات ایسے ہیں، اللہ ہم سب کو بھی معاف فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو یہ سوکن کی داخلی اور باہمی عداوت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، آمین رب العالمین. اللہ کے نبی نے آگے فرمایا وَمَنْ كَانَ هَمُّهُ هَمُّ الْآخِرَةِ، لیکن اس کی بالمقابل جس کی ساری سوچ، ساری فکر مندی، سارا مطمح نظر، سارا نصب العین آخرت کی طلب ہے، آخرت کو کامیاب کر لے جائے، اللہ کے ہاں کامیابی کا تمغہ مل جائے، نام عمل دائیں ہاتھ میں آ جائے، جنت کا پرمانہ دے دیا جائے، جہنم سے نجات کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہو جائے، قوموا مغفورا لکم، جاؤ تمہاری بخشش کر دی گئی ہے، خوش خوش جہنم میں داخل ہو جاؤ.
یہ اگر جس کی سوچ بن گئی، اب اسی کے پیچھے لگا ہوا ہے، اگر دکان کے کھولنے سے نماز ضائع ہوتی ہے، 10 منٹ دکان پہلے بند کر دوں گا میں، میرا 2000 کا نقصان ہو جائے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن نماز با جماعت چھوٹ جائے مجھے یہ گوارا نہیں ہے۔ میرے بھائیو، یہ تو ہم نے بار بار سنا ہوا ہے، نماز چھوٹ گئی کیوں؟ اس لیے کہ میں کام میں تھا، نماز چھوٹ گئی اس لیے کہ جاب میں تھا، نماز چھوٹ گئی بہت بزی تھا اپنے دکان کے اوپر، شاپ کے اوپر، لیکن یہ کم سننے میں آیا ہوگا کہ میں نماز کے لیے چلا گیا تھا اس لیے میرا نقصان ہو گیا، میری جاب میں نقصان ہو گیا، میرے بزنس کا نقصان ہو گیا کیونکہ میں دین میں مشغول ہو گیا۔ یہ ہے دین اور دنیا کا تعارف کہ دنیا تو مشغول کرتی ہے، ہمارے دین کو متاثر کر دیتی ہے، لیکن دنیا دین ہمارا دین ہمیں اتنا زیادہ مضبوطی سے ہم نے نہیں پکڑا ہوا ہے کہ اس میں مشغول ہو کر کے اپنی دنیا کو ضائع کر دیں۔ میرے بھائیو، کاش ہماری اور آپ کی زندگی میں یہ ماحول پیدا ہو جائے کہ ہم نے اپنی دنیا کو اس لیے ضائع کیا، ہم نے اپنے فائدے کو اس لیے کم کر دیا، ہم نے اپنے پروفٹ کو اس لیے چھوڑ دیا کیونکہ ہمیں نماز با جماعت چھوڑ دینا گوارا نہیں ہے، اس لیے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اور ساتھ ہی اللہ نے روزی کا مسئلہ بھی حل کر دیا تھا۔ یہ تو ہم بار بار وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بندگی کے لیے پیدا کیا گیا ہے، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ آگے آنے والی بات کیا ہے۔ آیت کریمہ میں اللہ فرماتا ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين۔ اللہ فرماتا ہے پیدا ہم نے تم کو صرف اپنی عبادت کے لیے کیا ہے، اس کے علاوہ یہ روزی روٹی، یہ کمائی، یہ کھانا پینا، رہنا سہنا، کپڑے، گھر، دکان، مکان، یہ سب جو مسئلہ ہے اس کے لیے ہم نے تم کو پیدا نہیں کیا ہے، اور میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ تم یہ کمائی دھمائی کر کے ہمیں کھلاؤ گے، نہیں، تم ہمیں کیا کھلاؤ گے، ہم تمہیں کھلاتے ہیں، ہم تم کو روزی دیتے ہیں، ہمارے پاس طاقت ہے، قوت ہے، ہمارے پاس حد درجہ ہمارے پاس ٹھوس نظام ہے روزی کا، ہم روزی دیتے ہیں، ہمیں کوئی کھلانے کی بات نہ کرے۔ تو ساتھ ساتھ عبادت کے ساتھ روزی کا تذکرہ کیوں کیا گیا ہے؟ کیونکہ یہی شوکن کا مسئلہ ہے، یہی ٹکراؤ کا مسئلہ ہے، دنیا اور آخرت ایک دوسرے کے شوکن۔ میرے بھائیو، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس بات کو سمجھا دیا، آپ نے سمجھایا کہ جس کی ساری فکر آخرت بن جائے گی اس کا کیا نتیجہ ہوگا، اس کا انجام کیا ہوگا؟ جمع اللہ علیہ امرہ، اللہ تعالیٰ اس کے سارے معاملات کو سمیٹ دے گا، اس کے سارے معاملات کو سلجھا دے گا، دنیا چاہنے والے کے معاملات کو الجھا دے گا، اور آخرت کی فکر کرنے والے کو جس کی ساری فکر آخرت ہو جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مشکل معاملات کو بھی سلجھا دے گا، اس کے معاملات کو اکٹھا کر دے گا، اس کی چادر کو، بکھری ہوئی چادر کو اللہ تبارک و تعالیٰ جوڑ دے گا۔ اور کیا فرمایا؟ اور فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے، اللہ اکبر، وجعل غناہ فی قلبہ، اس کے پاس مال تو نہیں ہے، اسباب نہیں ہے، اس کے پاس فیکٹریاں نہیں ہے، بیلنس نہیں ہے، اس کے پاس زمین و جائیداد کا انبار بھی نہیں ہے، اس کے پاس بیچارہ غریب ہے، فقیر ہے، محتاج ہے، بس اللہ کی بندگی پر لگا ہوا ہے، آخرت کو سنوارنے کی فکر اسے دامنگیر ہے، تو فکر نہ کرے۔ جب اس کی فکر آخرت بن گئی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مالداری اس کے دل میں ڈال دے گا، اس دل میں مالداری آ جائے گی، وہ بے نیازی کا احساس کرے گا، اس کے اندر مال کی ہوس، دنیا کی ہوس، خواہشات نفسانی کے پیچھے پڑنا یہ کمزور ہو جائے گا، یہ کمزور ہو جائے گا۔ یہ مالداری بینک میں نہیں ہے، پراپرٹی میں نہیں ہے، فیکٹریوں میں نہیں ہے، سونے چاندی کی شکل میں نہیں ہے، کیش کی شکل میں نہیں ہے، لیکن مالداری اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں ڈال دے گا، وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ، اور اس کی مالداری اللہ اس کے دل میں رکھ دے گا۔ اور آخری جملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اور وہ یہ نہ سوچے کہ دنیا میں بے کس و بے بس زندگی گزارے گا، دنیا میں وہ نہتھا رہ جائے گا، اس لیے کہ وہ آخرت کی فکر کیے ہوئے ہے۔ اللہ کے نبی نے فیصلہ فرما دیا، اللہ اکبر، وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، اللہ کے نبی نے فرمایا اور دنیا بھی رسوا ہو کر کے، ذلیل ہو کر کے اس کے قدموں میں آ جائے گی۔ یہ ہے دنیا اور آخرت کے سوکنوں کا مسئلہ، یہ دنیا سوکن ہے آخرت کی، وہ آخرت سوکن ہے دنیا کی۔ میرے بھائیوں، سمجھنا یہ ہے کہ کس سوکن کو ترجیح دینا ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں آپ کے سامنے ایک دو حدیثیں پڑھی، بہت ساری حدیثیں ہیں، لیکن ایک دو حدیثیں ذرا کم شاید آتی ہوں ہماری آنکھوں کے سامنے اور کانوں سے کم ٹکراتی ہوں، تو میں نے سمجھا کہ اسے زیادہ واضح کرنا بہتر ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات سمجھا دی ہے، دیکھ لو، دنیا کی رغبت، دنیا کی چاہت اور آخرت کی رغبت، آخرت کی چاہت، یہ دونوں کبھی اکٹھا نہیں ہو سکتی، یہ دونوں رغبتیں اکٹھا نہیں ہو سکتی، جیسے دو سوکنوں میں نہیں بنتی ہے، چاہے وہ سوکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کیوں نہ ہو، امہات المومنین کیوں نہ ہو،
ان کے درمیان بھی شوقن کے اعتبار سے فطری طور پر کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہو جایا کرتا تھا، انسان ہونے کے ناطے، بشر ہونے کے ناطے۔ یہ بات صرف شوقن کی حیثیت سمجھانا ہے مجھے کہ یہ اس طرح سے یہ آخرت اور دنیا کا ٹکراؤ ہے۔ آپ نے سمجھا دیا حلوت الدنیا مرت الآخرہ و مرت الدنیا حلوت الآخرہ۔ سن لو، دنیا کی مٹھاس آخرت کا کڑوا پن ہے اور آخرت کی مٹھاس دنیا کا کڑوا پن ہے۔ یہ کڑوا ہے وہ میٹھا ہے، یا وہ کڑوا ہے یہ میٹھا ہے۔ یاد رکھو کہ کڑوا میٹھا دونوں اکٹھا نہیں ہو سکتے۔ ہم چاہیں کہ دنیا بھی بن جائے، سمر جائے اور آخرت میں بھی اعلیٰ مقام حاصل ہو جائے تو یہ میٹھا اور کڑوا دونوں اکٹھا نہیں ہو سکتا، دونوں اکٹھا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آپ نے سمجھا دیا ہے یہ دنیا کی مٹھاس آخرت کا کڑوا پن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے آخرت میں کڑوا پن ہے۔ میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اگر آخرت حاصل کرنی ہے، آخرت کی مٹھاس حاصل کرنی ہے، اسے کڑوا نہیں ہونے دینا ہے، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس دنیا کی مٹھاس کو زیادہ نہ حاصل کریں۔ اس دنیا کی مٹھاس اتنی ہی حاصل کریں جتنی میں ہماری زندگی اعتدال کے ساتھ، کفاف کے ساتھ گزر جائے، ہماری گزر بسر ہو جائے، گزران زندگی مل جائے، بس اتنا ہمیں حاصل کرنا چاہیے۔ اور مرت الدنیا حلوت الآخرہ، دنیا کا کڑوا پن آخرت کی مٹھاس ہے۔ کیا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں کی اس دنیا کی کڑوا پن کو، اسے اگر ہم نے جھیلا، اس کی مشقتوں کو برداشت کیا، اس کے حرام کی طرف تو جانا ہی نہیں ہے، اس کے حلال میں بھی اتنا نہیں الجھے، اس کے حلال میں بھی اتنا نہیں الجھے کہ اس نے ہماری آخرت کو متاثر کر دیا، ہماری آخرت کو کڑوا کر دیا، تو کامیابی کی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ضمانت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ میرے بھائیوں، تو یہ ہے بہت بہت اصولی بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرما دی ہے کہ ایک میٹھا ایک کڑوا، اس لیے دونوں کا ایک ساتھ میں تال میل نہیں ہو سکتا۔ اسی بات کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے سمجھاتے ہوئے فرمایا، اللہ اکبر، من احب دنیاہ اضر بآخرتہ ومن احب آخرتہ اضر بدنیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ سب کے لیے نصیحت ہے، ہم سب کے لیے اور قیامت تک کے لیے، ساری انسانیت کے لیے۔ جو شخص اپنی دنیا سے محبت کرتا ہے، قرآن کریم میں بار بار بیان کیا گیا، استحب دنیا، استحب پسند کیا، محبت کیا دنیوی زندگی سے۔ اللہ اکبر، تو دنیوی زندگی سے محبت کرنے کی وجہ سے آخرت کا نقصان ہوتا ہے، کیونکہ دنیا سوکن ہے، آخرت دنیا آخرت سے کو نقصان پہنچاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص اپنی دنیا سے محبت کرے گا، وہ یہ دنیاوی محبت اس کی آخرت کو نقصان پہنچائے گی، یا وہ خود وہ شخص جو دنیا سے محبت کرنے والا ہے وہ اپنی آخرت کو نقصان پہنچائے گا، اور جو اپنی آخرت سے محبت کرے گا وہ اپنی دنیا کو نقصان پہنچائے گا۔ یہ طے ہے، کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے سوکن ہیں، دنیا آخرت کی سوکن، آخرت دنیا کی سوکن، اس سے اس کو ضرر، اس سے اس کو ضرر، دونوں ایک دوسرے کو ضرر اور نقصان پہنچانے والی۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ تو طے ہے، ہم نے دنیا کو بنانا چاہا آخرت کو نقصان پہنچے گا، ہم نے آخرت کو بنانا چاہا دنیا کو نقصان پہنچے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس لیے اب ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے بحیثیت مسلمان مومن، خاص طور پر قرب قیامت جو آزمائشیں آئیں گی، قیامت کی نشانیاں آئیں گی، حالات نازک ترین ہو جائیں گے، انسان کے لیے اپنے دین پر قائم رہنا مشکل ہو جائے گا۔ ایسے نازک حالات میں خاص طور پر ہمیں اس حدیث کو اپنے پلے باندھنا ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا، اللہ اکبر، اور اس بات کو سمجھ لینا، فآثر الباقی علی الفانی یا فآثر علی ما یبقى علی ما یفنى۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اس لیے جب تمہیں پتا چل گیا کہ دنیا اور آخرت کے درمیان سوکنوں کا رشتہ ہے، یہ اس کو نقصان، وہ اس کو نقصان پہنچاتی ہے، اس لیے تمہیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ جو چیز باقی ہے، جو چیز پائیدار ہے، جو ہمیشہ رہنے والی ہے، جس میں ہمارا انجام ہے، جس میں ہمارا نتیجہ ہے، جس میں ہماری کامیابی کا اعلان ہے، اسے ترجیح دو اس کے اوپر جو ختم ہو جانے والی زندگی ہے۔ فنا ہونے والی کو ختم ہو جانے دو، فنا ہو جانے دو، اسے ترجیح دو جو باقی رہنے والی ہے۔ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، والآخرۃ خیر وابقیٰ، والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت بہت بہتر ہے دنیا سے، کہیں بہتر ہے دنیا سے، اور بہت زیادہ باقی رہنے والی ہے، پائیدار ہے آخرت کی زندگی۔ میرے بھائیوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی، یہ بات سمجھا دی، بل تؤثرون الحیات الدنیا، معاملہ تمہارا یہ ہے کہ تم دنیوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، اسے ترجیح دیتے ہو، اسے مقدم کرتے ہو، اسے آگے رکھتے ہو،
اور آخرت کی زندگی کو تم پیچھے رکھ دیتے ہو جو باقی رہنے والی ہے، پائیدار رہنے والی ہے۔ یہاں ایک بات آپ کے سامنے خاص طور پر رکھنا ضروری ہے اور اشارہ ہے، یہ نقطہ سمجھنا ضروری ہے۔ آپ یہ بات سمجھ لیں میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، کہ دیکھیے بہت سارے ہمارے بھائی ہیں، ہم ہیں، آپ ہیں، اور بہت سارے ہمارے بھائی ہیں، ان کے یہاں الحمدللہ آخرت پیاری ہے، آخرت پیاری ہے، دین پیارا ہے، عبادت سے محبت ہے انہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن یہ کب تک ہوتا ہے؟ جب تک اس کے مقابل میں دنیا نہ کھڑی ہو، تب تک۔ دنیا جب نہیں ہوتی ہے سامنے تو آخرت کو ترجیح دیا جاتا ہے، آخرت کو مقدم کیا جاتا ہے، آخرت کو اہمیت دی جاتی ہے، کیونکہ دنیا سامنے نہیں۔ لیکن دنیا سامنے ہو تب آخرت کے بارے میں ہمارا رویہ کیا ہے، یہ اصل فیصلے کی چیز ہے۔ اگر ہم نے دنیا کے بالمقابل آخرت کو ترجیح دیا، یہ دنیا بھی سامنے ہے، یہ آخرت بھی سامنے ہے، ہمیں آخرت کو چھوڑ دینا ہے اور دنیا کو چھوڑ دینا ہے، آخرت کو لے لینا ہے، یہ ہمیں سمجھ لینا ضروری ہے۔ ایسی صورت میں اگر ہم نے واقعی دنیا کو چھوڑا، آخرت کو لیا، دنیا کو پیچھے کیا، آخرت کو آگے کیا، تو واقعی ہم اس آیت کریمہ پر عمل کرنے والے ہوں گے کہ ہم نے دنیا کی بالمقابل آخرت کو ترجیح دے دیا ہے۔ لیکن اگر ہمارے سامنے دنیا نہیں ہے، ہمارے سامنے آخرت نہیں ہے، دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہے، دنیا ہے آخرت نہیں ہے، آخرت ہے دنیا نہیں ہے، تو فیصلہ نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے یہ مسئلہ سمجھ لینا ضروری ہے۔ بہت سارے ہمارے بھائی ہیں اس نقطے کو نہیں سمجھتے، آخرت کو ترجیح دنیا کے بالمقابل دینا ہے، آخرت ہی آخرت ہے۔ مسجد میں ہم آئے ہوئے ہیں تو یہاں اللہ کی بندگی ہے، عبادت ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، مسئلہ یہ ہے کہ آنے سے پہلے ہم نے کیا کیا ہے؟ کیا ہمارے آنے کو ہمارے کاروبار نے روکا ہے، ہمارے بزنس نے روکا ہے، ہماری جاب نے ہماری نماز کو لیٹ کر دیا ہے؟ اگر ہم نے یہ فلسفہ سمجھ لیا تو ہم سمجھ جائیں کہ ہم نے آخرت کو ترجیح دیا ہے یا نہیں دیا ہے، کیونکہ آخرت کو مقدم کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہم آخرت کو دنیا کے مقابلے میں ترجیح دیں۔ دنیا بھی ہے، آخرت بھی ہے، دنیا کو چھوڑنا ہے، آخرت کو لینا ہے، تب جا کر کے ہم آخرت کو مقدم کرنے والے ہوں گے۔ ورنہ آخرت ہی ہے، دنیا نہیں ہے سامنے تو فیصلہ نہیں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ آپشن نہیں ہے، ترجیح نہیں ہے، تقدیم نہیں ہے، مقابلہ نہیں ہے۔ کس چیز سے مقابلہ کیا جائے گا؟ آخرت کا۔ میرے بھائیوں، تو یہ نقطہ سمجھنا، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرما دیا ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو، آخرت باقی رہنے والی۔ کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، ہرگز نہیں، تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تم لوگ عاجلہ یعنی یہ فوراً کرنٹ جو لائف تمہاری ہے، فوری زندگی تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے جس پہ تم جی رہے ہو، یہ پریکٹیکل لائف جو ہے، ایکسسٹنگ زندگی جس کو کہتے ہیں ہمارے بھائی میرے بھائیوں، تم لوگ اس سے محبت کرتے ہو، وتذرون الآخرہ، اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ تو مسئلہ یہ ہے میرے بھائیوں کی دنیا بھی سامنے ہے، آخرت بھی سامنے ہے، اس دنیا کے بالمقابل آخرت کو ترجیح دینا یہ ایمان کی دلیل ہے۔ دنیا نہیں ہے تو مقابلہ نہیں ہے، اسی لیے یہ نقطہ، اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا مالی ولی دنیا، مالی ولی دنیا، میرا دنیا سے کتنا تعلق ہے، مجھے دنیا سے کیا چاہیے، میرا دنیا سے کیا رشتہ ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ما انا الا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها، میری مثال اتنی ہے بس کہ ایک مسافر ہو، سفر کر رہا ہو، گرمی کی شدت ہو گئی ہو، پسینہ بہ رہا ہو، آرام کرنے کے لیے کسی درخت کے سائے میں تھوڑی دیر رک جائے اور اس کے بعد تھوڑی سی راحت ہونے کے بعد اٹھے اور اپنی منزل کی طرف چلا جائے۔ وہ جو سایہ درخت کا تھا وہ ہدف نہیں تھا، وہ ٹارگٹ نہیں تھا۔ ایسے ہی یہ دنیا کی زندگی ٹارگٹ نہیں ہے، اصل ٹارگٹ منزل ہے آخرت کی، جس کے لیے ہم آگے کی طرف جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، تو یہ ہے نقطہ۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سبق دیا ہوا ہے۔ ہماری اور آپ کی زندگی کا ایک اصول ہونا چاہیے، ہماری اور آپ کی زندگی میں ایک پلاننگ ہونی چاہیے، ایک سسٹم ہونا چاہیے۔ ہم ایسی زندگی نہ گزاریں کہ جیسے گزر رہی ہے گزر جائے، نہیں، ہمیں گزارنے کے اصول دیے گئے ہیں۔ ایک کتاب اللہ کی شکل میں، سنت کی شکل میں اور امت کے سلف کی زندگیوں کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک دستاویز دی ہے، ہمیں ایک ضابطہ دیا ہے، ہمیں اصول دیا ہے، ٹریک دیا ہے جس پر ہمیں چل کر کے زندگی گزارنی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے، بہرحال بہت ساری باتیں ہیں، ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے المؤمن القوی خیر واحب وافضل من المؤمن الضعیف وفی کل خیر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا طاقتور مومن کمزور مومن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ پیارا ہے، زیادہ بہتر ہے، کہیں زیادہ افضل ہے کمزور مومن سے۔
طاقتور مومن کمزور مومن سے اللہ تعالیٰ کے یہاں محبوب بھی ہے، افضل بھی ہے، بہتر بھی ہے، لیکن ایمان چونکہ دونوں کے اندر موجود ہے، ایمان کی وجہ سے دونوں میں بہتری ہے، دونوں میں بھلائی ہے، دونوں میں بہتری ہے، لیکن طاقتور ایمان والا یہ کمزور ایمان والے سے کئی گنا بہتر اور افضل ہے۔ یہ کون سی طاقت ہے بھائی؟ یہ کیا فزیکل جسمانی طاقت ہے؟ کیا مقصد ہے اس کا؟ ٹھیک ہے اس کی بات بھی ہے، لیکن اصل جو مقصد ہے وہ کیا ہے وہ سمجھنے کی بات ہے۔ عظیمت کے اعتبار سے طاقتور، ہمت و حوصلے کے اعتبار سے طاقتور، جس کو کہتے ہیں قریحہ، یعنی دنیا کو نیچے رکھنے، آخرت کو مقدم رکھنے کے معاملے میں اس کے پاس، اس کے سینے میں ایسا عزم ہے کہ کبھی اس کی دنیا اسے آخرت پر ترجیح نہیں دینے دیتی، دنیا اسے کبھی غفلت میں نہیں ڈالتی۔ میرے بھائیو یہ ہے مقصد اس کا، عظیمت میں، ہمت میں، حوصلے میں، عزم کے اندر جو مومن زیادہ طاقتور ہے وہ کمزور ایمان والے سے بہتر ہے، افضل ہے، محبوب ہے، لیکن چونکہ دونوں مومن ہیں اس لیے ٹھیک ہے اتنا عزم و ہمت نہیں ہے اس کے اندر، تب بھی ایمان کی بنیاد پر دونوں میں بہتری موجود ہے، کیونکہ ایمان بھلائی ہے اس لیے ایمان والا بھلا ہے، خیر ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں۔ میرے بھائیو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیا، اے حریص علی ما ینفعک، اے حریص علی ما ینفعک ولا تعجز۔ اللہ اکبر، یہ ہے ہمارے لیے زندگی میں تخطیط ہونی چاہیے، پلاننگ ہونی چاہیے، کوئی نظام ہونا چاہیے۔ 8 مہینے 10 مہینے کا عرصہ چلا گیا، اگر ہر شخص اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھے، اپنا جائزہ لے، اس میں کتنی مرتبہ قرآن کریم کی تلاوت ختم کیا ہوگا اس نے، کتنی کتابوں کا مطالعہ کیا، عقیدہ کا سبجیکٹ کتنا پڑھا، عبادات کو کتنا پڑھا، ہمیشہ نماز کے مسائل میں صبح و شام جھگڑا ہوتا رہتا ہے، فتوے کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا، کسی ڈیٹیلڈ کتاب کو پڑھا کہ نہیں پڑھا۔ یہ بہت اچھا موقع تھا، کاروبار بند تھا، بزنس کے سسٹم رکا ہوا تھا، جاب نہیں تھی لوگوں کے پاس، گھر سے باہر نکلنے کے اسباب اور ٹرانسپورٹیشن کا نظام نہیں تھا، اس سے زیادہ وقت بہتر اور کیا ہو سکتا ہے؟ خالی وقت نعمت ہے، خالی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطیہ ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، 2 چیزوں میں بہت زیادہ تر لوگوں کا دیوالیہ ہو جاتا ہے، بہت سارے لوگوں کا دیوالیہ ہوتا ہے، خسارہ گھاٹا ہو جاتا ہے 2 چیزوں میں۔ کیا ہے وہ؟ تندرستی، صحت اور خالی وقت، خالی ٹائم۔ میرے بھائیوں جو مریض تھے، بیمار تھے، جنہیں اللہ نے اجل مکمل ہونے کی وجہ سے اٹھانا تھا اٹھا لیا، لیکن جو زندہ تھے، صحت و عافیت میں تھے، خالی وقت تھا ان کے پاس، اگر انہوں نے اس کو صحیح کام میں نہیں لگایا ہے، احرص علی ما ینفعک، اس چیز کی لالچ کرو، کوشش کرو، ڈھونڈو، تلاش کرو جو تمہارے لیے نفع بخش ہو۔ یہ زندگی کی تخطیط ہونی چاہیے، پلاننگ ہونی چاہیے۔ لاک ڈاؤن ہو گیا، سب بند ہو گیا، تو کیا سب بند ہونے کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے میرے بھائیوں؟ کرنا کیا ہے؟ کیا یہ میڈیا کے ساتھ ساتھ ہمیں پورے طور پر لگے رہنا ہے؟ صبح و شام ہمیں صرف نیوز دیکھنی تھی، یا ادھر ادھر گپ شپ کرنا تھا، یا کھیل کے آن لائن آف لائن جو نظام چلے ہوئے ہیں شیطانیت کے، اس کے پیچھے گھنٹوں وقت ضائع کرنا تھا؟ کیا کرنا تھا ہمیں میرے بھائیوں؟ اور یہ نہ سمجھو کہ یہ کوئی فرسٹ اور لاسٹ ہے، حالات اس سے کہیں بدتر ہونے کو ہیں، کہیں بدتر ہونے کو ہے میرے بھائیوں۔ اور یاد رکھو، اسلام کا دعویٰ، ایمان کا دعویٰ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں نہیں چلتا۔ کوئی بھی دعویٰ اس وقت تک معتبر نہیں ہوتا جب تک دعوے پر دلیل موجود نہ ہو۔ بغیر دلیل کے دعویٰ غیر معتبر ہوا کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم نام کے اگر مسلمان ہوں، ہماری زندگی میں ایمان، اسلام، سچائی سے نافذ نہ ہو میرے بھائیوں، تو بڑا خطرناک ہوگا ہمارے اور آپ کے لیے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، جب قبرص کے موقع، قبرص میں بہرحال میرے بھائیوں وقت بھی بہت تیزی کے ساتھ گزرتا ہے، قبرص کے اندر جب جنگ ہو گئی، آپ سب جانتے ہیں سائبیریا میں جب جنگ ہوئی اور وہاں الحمدللہ اسلام غالب ہوا، مسلمانوں نے فتح حاصل کر لی اور اسلام کا پرچم توحید لہرا دیا گیا اور مال غنیمت ہاتھ آیا، لوڈیاں آئیں، غلام آئے بڑی تعداد کے اندر، یہ سب معاملہ تھا، سب خوشی خوشی جمع کر رہے تھے، جھنڈا لہرایا جا رہا تھا۔ اس وقت میرے بھائیوں حضرت جبیر بن نفیر اور حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں صحابی بھی تھے، اور بھی لوگ موجود تھے میرے بھائیوں۔ ابو الدرداء اور جو تھے یہ لوگ قبرص کے لوگ جو غیر مسلم تھے، عیسائی یا کون لوگ تھے وہاں کے، یہ لوگ میرے بھائیوں، یہ لوگ
بلک بلک کر کے رو رہے تھے، مرد رو رہے تھے، عورتیں رو رہی تھی، بچے رو رہے تھے۔ اسی ماحول میں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کنارے جا کر کے وہ بھی سر جھکا کر کے بلک بلک کر کے رو رہے تھے۔ جبیر بن نفیر نے دیکھا کہ ابو الدرداء کنارے سر جھکا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس گئے، ان سے پوچھا، ہاتھ لگایا، ما یبکی کا یا ابو الدرداء، ابو الدرداء کیوں رو رہے ہو؟ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آج تو خوشی کا دن ہے، ھذا یوم اعز اللہ فیہ الاسلام والمسلمین واذل فیہ الشرک والمشرکین۔ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ آپ تو خوشی کا دن ہے، آج تو الحمدللہ اسلام کو غلبہ حاصل ہوا ہے، ان لوگوں پر اللہ نے فتح ہمیں عطا فرمائی ہے، اور آج رونے کا دن نہیں، ہنسنے کا دن ہے، خوشی منانے کا دن ہے۔ میرے بھائی ابو الدرداء نے کہا، ویحکم، تعجب ہے تمہارے اوپر، ان حالات سے سبق نہیں سیکھتے، ان حالات سے تم عبرت نہیں حاصل کرتے۔ ان لوگوں کے پاس حکومت تھی، ان کے پاس بادشاہت تھی، مال دولت، قلعے، اسباب اور ہزاروں لاکھوں کی ایکڑوں میں زمین ان کے پاس موجود تھی، کھیتیاں موجود تھی، لیکن آج ان کی حالت یہ ہو گئی ہے، سب سے بے دخل کر دیے گئے۔ ان کے پاس گھر نہیں، ان کے پاس کپڑے نہیں، ان کے رشتہ دار نہیں، ان کی عزت نہیں، شان و شوکت نہیں، آج یہ پورے طور پر رسوا ہو چکے ہیں، ذلیل ہو چکے ہیں۔ یہ عزت، شان و شوکت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ذلت میں کیوں بدل دی؟ یہ ذلت کیوں آئی؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ اس سے سبق سیکھو۔ انہوں نے کہا انہم ضیعوا امر اللہ سبحانہ و تعالی، یہ سب کچھ تھا ان کے پاس، لیکن یہ جو درگت ان کی بنی ہے، حالت جو ان کی ہو گئی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے سب کچھ نعمت اللہ کی استعمال کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو، اللہ پر ایمان کو، اللہ کی شریعت کو ضائع کر دیا، اللہ کی روئے زمین پر بغاوت کر رہے تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی عزت و شان و شوکت کو ذلت میں تبدیل کر دیا۔ تو ہم نے اسلام کا لیبل اگر لگایا ہوا ہے تو صرف دعووں سے نہیں کام چلتا، اس کی وجہ سے سرخاب کے پر نہیں لگ سکتے، ہمیں عبرت کے ناخن لینے ہیں، ہمیں نصیحت حاصل کرنا ہے میرے بھائیوں۔ تو عزت پانی ہے تو سچے اسلام کے ساتھ زندگی گزارنا ضروری ہے، ورنہ یہ دنیا سوکن ہے ہماری آخرت کے لیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری آخرت کو نقصان پہنچا دے۔ میرے بھائیوں تو حدیث مکمل کر لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، احرص علی ما ينفعك، جو نفع بخش ہے آپ کے لیے اس کی لالچ کرو، کوشش کرو، ولا تعجز، اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے نہ بیٹھو، عاجز، کاہل، درمادہ، مردے کی طرح نہ رہو، بلکہ ایکٹیو رہو، نفع حاصل کرو، عبادت، بندگی، خیر، بھلائی۔ موقع نہیں میرے بھائی، ورنہ آپ کو بتاتا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا، مجلس تھی، اللہ کے نبی نے پوچھا، آج سارے ساتھیوں میں کون ہے جو جنازے میں شریک ہوا؟ صحابہ بیٹھے تھے، ابوبکر نے ہاتھ اٹھایا، کہا اللہ کے نبی میں شریک ہوا۔ سبحان اللہ۔ کہا آج کس نے صدقہ کیا ہے؟ سب کے ہاتھ نیچے، ابوبکر نے ہاتھ اٹھایا، کہا اللہ کے نبی میں نے صدقہ کیا۔ ایسے 7-8 نیکیاں گنوائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لوگوں کے ہاتھ نیچے رہے اکثر و بیشتر، لیکن ہر سوال کے جواب میں ہاتھ جس کا اٹھا وہ صدیق کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ احرص علی ما ينفعك، نفع حاصل کرو، سوچو کہاں خیر ہے، کہاں آخرت کی کامیابی ہے، کہاں ہے جہاں ہمیں حاصل کرنے کے لیے دوڑنا چاہیے، لالچ کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، تو آپ نے، اللہ کے نبی نے آخر میں فرمایا، اگر کوئی پریشانی آ جائے، کوئی دشواری آ جائے، کوئی آپ نے پلان کیا اور رکاوٹ آ گئی، آپ کا مقصد پورا نہیں ہوا، آپ کا منصوبہ مکمل نہیں ہوا، فَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ، اگر کوئی مصیبت آ جائے، فَلَا تَقُلْ لو انی فعلت کذا لکان کذا، اگر میں نے ایسا کیا ہوتا تو ایسا ہو گیا ہوتا، اگر میں ایسا کرتا تو ایسا ہو جاتا، افسوس میں نے ایسا نہیں کیا اس لیے ناکام ہو گیا۔ ایسا مت کہا کرو، اگر مگر نہ لایا کرو، بلکہ کیا کہا کرو، قدر اللہ وما شاء فعل، قدر اللہ وما شاء فعل، اللہ نے ایسے ہی فیصلہ فرمایا تھا، اللہ نے ایسے ہی مقدر میں لکھا تھا، اور جو اللہ لکھتا ہے کرتا ہے، جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، یہ اللہ کا فیصلہ تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ، کیونکہ اگر مگر کا اگر تم سلسلہ کھولو گے تو یہ شیطان کا دروازہ ہے، اور اگر مگر کی وجہ سے شیطان کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، لاک ڈاؤن کے حالات میں ایک آخری بات ایک جملے میں کہنا چاہتا ہوں میں، حالات نازک ہوئے، لوگ بھوکمری کا شکار ہو گئے، فاقے کرنے لگے، بچے بلک بلک کر کے رونے لگے، ایسے بھی حالات ہوئے۔ شروع میں لوگوں نے الحمدللہ کافی فراوانی کا، سخاوت کا ثبوت دیا، حالات جب
حالات جب نازک حالات دراز ہونے لگے، کئی مہینے سلسلہ دراز ہو گیا، تو لوگوں کے حالات بھی کمزور ہونے لگے. جو دینے والے تھے بہت سارے ان میں سے لینے والے بن گئے، ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو گئے. ایسے بھی حالات آ گئے. میرے بھائیوں، لوگ مجبور ہوئے اپنے وطن جانے کے لیے، اور لوگوں کا ایسا ریلا آیا، سب جانتے ہیں میڈیا کے ذریعے سے، لوگ پیدل چل کر کے 2,000 کلومیٹر کا سفر لوگوں نے طے کیا. میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، ان حالات میں بہت سارے لوگوں نے ٹرک کا استعمال کر کے لوگوں کو پہنچایا، کچھ لوگوں نے ٹیمپو کا استعمال کر کے پہنچایا، کسی نے اور کوئی گاڑی کوئی اور سواری استعمال کیا. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آپ سے ایک پیغام ہے. یہ پیغام یہ ہے کہ حالات جب نازک ہو جائیں تو رحم کا مادہ بڑھ جانا چاہیے. حالات کے نازک ہونے کی صورت میں رحم کا مادہ بڑھنا چاہیے، ہمدردی کا مادہ بڑھنا چاہیے، انسانی ہمدردی ہونی چاہیے، اسلامی ہمدردی تو خاص طور پر ہونی چاہیے. لیکن افسوس، لوگوں نے وقت کا استغلال کیا، ہیرسمنٹ کیا، بہت سارے بھائیوں نے ناجائز فائدہ اٹھایا، لوگوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا، اور جو سفر 500,000 روپے میں ہو سکتا تھا، لوگوں نے 4,000 روپے وصول کیے ان غریبوں سے، اور ایک سفر میں میرے بھائیوں 1 لاکھ روپے کی انکم کیا. میں پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی کی حدیث گزر چکی ہے، وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ. یاد رکھو، حلال حرام کی طرف تمیز کر کے زندگی جیو، حلال کی فکر کرو، ہمدردی کرو. دینے والا رب ذوالجلال ہے، اسباب کے بغیر بھی ہمیں دولت دے دے گا، مالدار بنا دے گا. میرے بھائیوں، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جو تقوی اختیار کرے گا، جو تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایسے راستے سے روزی دیتا ہے جس کا اسے گمان بھی نہیں ہوتا ہے. لیکن لوگوں نے خون چوس کر کے پیسے وصول کیے ہیں. ایک گھر سے میرے بھائیوں، ایک فیملی سے 30 40 ہزار روپے کمائے ہیں لوگوں نے، اور کہنے کے لیے کہا ٹھیک ہے سارے راستے تو بند ہیں، لیکن یہ جو سلسلہ چل رہا ہے، اتنا تو ہم پچھلے 2 سال میں نہیں کمائے تھے جو ہم نے 2-3 ٹرپ میں کما لیا ہے. میرے بھائیوں، بھلا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب بھی دینا ہے یا نہیں دینا ہے؟ اس لیے فکر کرو اس کی. حالات نازک ہو جائیں، ہمدردی بڑھاؤ. ہمدردی دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، روزی اللہ کے ہاتھ میں ہے. ایک ذرہ دے گا تو ملے گا، نہیں دے گا تو ہمیں نہیں ملے گا. بہرحال ہم نے بہت ہی کھڑے لفظوں میں یہ بات اس لیے کہہ دی کیونکہ لوگوں نے کافی استحصال کیا ہے، کافی استغلال کیا ہے، کافی لوگوں نے زیادتی اور ظلم کیے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہوش کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرمائے. دنیا آخرت کے لیے سوکن ہے، یہ یاد رکھو. جہاں دیکھو کہ دنیا کھینچ رہی ہے، وہاں سمجھ جانا چاہیے کہ آخرت کو نقصان پہنچ سکتا ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ پیغام حلوت الدنیا مرۃ الآخرہ، مرۃ الدنیا حلوت الآخرہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.